اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگلی بھی بہت پیاری بات آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ٹھیک ہے۔ یا ایھا بھی حرف ندا ہے، پکارنے والا۔ کبھی کبھی اکیلا آتا ہے، یا آتا ہے، کبھی یا ایھا آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ادخلوا، داخل ہو جاؤ، فی السلم، اسلام میں، کافہ۔ اب آپ لوگ سمجھ جائیں گے کہ کیونکہ فا کے اوپر جو ہے وہ شدہ آ رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اس کو مد لازم ہے 6 کاؤنٹس کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے شامل ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہ پک اینڈ چوز نہیں کرو کہ چلو یہ کام آسان ہے یہ کر لیا، یہ کام مشکل ہے تو یہ نہیں کرنا، ایسے نہیں کرنا۔ آپ جو ہے پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ تو آپ اللہ سے دعا بھی کرو کہ اللہ جو چیزیں میری رہ گئی ہیں اس رمضان کی بدولت، اس کے جو ہے اس کے صدقے مجھے ہمت طاقت دے دو۔ اگر میں حجاب صحیح نہیں کرتی، اللہ مجھے ہمت دے دو۔ اور میں نے نوٹ کیا، اگر آپ پانچ صاحب حجاب میں اچھے سے کور کرتے ہو نا اسکارف کے ساتھ، تو آپ زیادہ جو ہے نا پیارے لگ رہے ہوتے ہو، اتنا پیارا سا فیس آ جاتا ہے۔ تو یہ بس ہمیں ایسے ہی لگتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، تو لیکن اچھا سا اسکارف لے کے آپ اپنے بال چھپائیں تو اتنا پیارا لگتا ہے انسان، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سے توفیق مانگے کہ اللہ مجھے پورے کا پورا جو ہے نا حجاب اچھا سا لینے کی توفیق دے دیں۔ تو اور اوپر سے جو ہے میں جلباب بھی پہنوں، کوئی نہ کوئی چیز آؤٹر کورنگ بھی پہنوں، جب میں باہر جاؤں کوئی بڑی سی چادر لے لوں یا کوئی بڑا سا کارڈیگن پہن لوں، وہ پہن لوں، عبایا پہن لوں، تو پورے کے پورے داخل ہونے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اللہ کہتے ہیں ولا، اور نہیں، تتبعو، تم سب پیروی کرو، خطوات شیطان، شیطان کے قدموں کی، ٹھیک ہے۔ شیطان کے جب بھی آتا ہے نا تو خطوات آتا ہے کہ اس کے بہت سارے راستے ہیں نا، اور جب سیدھا راستہ آتا ہے تو وہ اہدنا الصراط المستقیم، ایک سیدھے راستے کی طرف ہمیں گائیڈ کرو۔ لیکن خطوات جب آتا ہے تو وہ بہت ڈفرینٹ آتے ہیں، کیونکہ شیطان تو آپ کو پتہ ہے نا وہ ہر طرح کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح جو ہے نا میں اس کو جو ہے نا بہکا دوں۔ کیوں؟ انہو، بے شک وہ، لکم، فار یو آل، عدوم مبین، دشمن ہے کھلم کھلا۔ تو وہ تو ہر طرح سے مارتا ہے نا، آپ کے اوپر وار کرتا ہے، کبھی ادھر سے، رائٹ سے، لیفٹ سے، تو وہ تو چھوڑتا ہی نہیں آخری دم تک، آپ سے گناہ کرانے کی پوری کوشش کرتا ہے کہ نہیں کوئی نہیں، اس کو ایسے دیکھو ویسے دیکھو، ہر طرح سے کر کے وہ آپ کو جسٹیفائی کرا دیتا ہے کہ کوئی نہیں، کوئی حرج نہیں ہے، یہ کام کر لو، کچھ نہیں ہوتا۔ تو وہ پوری طرح سے ہر طرح سے حملے مارتا ہے آپ کے اوپر نا، تو اس کے حملوں کو پہچانے۔ اللہ سے ایک دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نا شیطان کے حملوں کی سمجھ دے دے، کئی دفعہ ہمیں سمجھ ہی نہیں ہوتی اور ہم جو ہے نا بس چپکے سے وہ کر لیتے ہیں۔ تو ایک تو ہمارا نفس ہوتا ہے جو ہم بہکاتا ہے، دوسرا شیطان ہوتا ہے، تیسرا لوگ ہوتے ہیں، معاشرہ ہوتا ہے، لوگوں کا ڈر ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا سب سے بڑا روگ کیا کہیں گے لوگ۔ تو یہ تین جو ہمارے دشمن ہیں نا، انہیں ہم نے پہچاننا ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی نہیں بچائے گا، قبر میں ہم نے اکیلے ہی پڑنا ہے۔ کسی کو خوش کرنے کے لیے ہم کوئی غلط کام نہ کریں، اپنے آپ کو امپروو کرنے کی پوری کوشش کریں کہ ہم جو ہے ایک بہتر مسلمان، بہتر مومنہ بن جائیں انشاءاللہ تعالی۔ اللہ کہتے ہیں فَإِن، پھر اگر زللتم، تم پھسل جاؤ، من بعد، اس کے بعد، ما جاءتکم، جبکہ آئی تمہارے پاس، البینات، روشن نشانیاں، فعلموا، پس جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ، عزیز حکیم، زبردست اور حکمت والا ہے۔ یعنی کہ اب تو ہر چیز آپ کو کلیئر ہے، دین کا آپ کو سمجھ آ رہی ہے، آپ کو احکام پتہ ہے، تو پھر بھی آپ نہیں مانو تو پھر جان لو کہ اللہ تعالیٰ تو زبردست اور حکمت والے ہیں۔ تو ہمیں پوری ٹرائی کرنی چاہیے، اللہ سے ہمت مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے دو کہ ہم اس کو فالو کر لیں، اور دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عبادت کی، تہجد پڑھنے کی، بات کی، اشراق پڑھنے کی، اور تراویحوں پہ جانے کی اللہ ہمت دے دو، کیونکہ شیطان تو آئے گا، چھوڑو آج رہنے دو، چلو کل کر لینا۔ تو اب رمضان میں ہم نے جو ہے نا ہم نے لیزی نہیں ہونا، اب رمضان میں ہم نے پورا جو ہے نا بہادر بن کے اور لیزینس کو گولی مار دینی ہے، تو لیزی نہیں ہونا، ہم نے اس کو پورا فالو کرنا ہے۔ اللہ پوچھتے ہیں روشن نشانیاں تو تمہارے پاس آ گئی، کتاب آ گئی تمہارے پاس، حل جنظرون، کیا وہ انتظار کر رہے ہیں، الا
نہیں وہ انتظار کرتے الا ایکسیپٹ ان یاتیہم اللہ، یہ کہ وہ آ جائے ان کے پاس اللہ. ٹھیک ہے، یا کیا ہو گیا، وہ آتا جو ہوتا ہے کہ آنا، ہم ان کے پاس، کہ آ جائے وہ آ جائے ان کے پاس اللہ، فی ظللم سائبانوں میں، کلاؤڈز میں، بادلوں میں، من الغمامی فرام ہاں سائبانوں میں یعنی کہ چھتریوں میں، اور من الغمامی بادلوں میں. ٹھیک ہے، یعنی کہ چھتریوں میں، سائبانوں میں، کورنگز میں اور بادلوں میں. دونوں فی اور من آگے، دونوں نے اگلے ناؤن کو جو ہے وہ زیر دے دیا. فی ظلل من الغمامی والملائکۃ، اور فرشتے، وقضی الامر، اور پورا کر دیا جائے کام. کب آئیں گے یہ تو ہمیں سب فوراً پتہ چل جاتا ہے. تو یہ دن کب ہوگا؟ قیامت کا دن. قیامت کا دن ہی اللہ تعالیٰ بھی آئیں گے اور فرشتے بھی آئیں گے. تو یہ کیا قیامت کا ویٹ کر رہے ہیں؟ اور ویسے جو مر جاتا ہے اس کی قیامت تو اسی وقت شروع ہو جاتی ہے. تو اب روشن کتاب آ گئی، روشن نشانی آ گئی، تو یہ کس چیز کا ویٹ کر رہے ہیں؟ اور اس دن جو ہے وہ سارا وہ ہو جائے گا، کام مکمل ہو جائے گا، حساب کتاب شروع ہو جائے گا. پھر تو کوئی فائدہ نہیں، اس دن تو ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں. وَإِلَى اللَّهِ، اور اللہ ہی کی طرف، ترجع الامور، لوٹائے جاتے ہیں سارے کام. ٹھیک ہے، الہ بھی آ گیا یہاں پہ، میرے خیال الہ بہت کم آیا ہے، یہاں پہ بھی آ گیا. اینڈ ٹورڈز اللہ، ٹھیک ہے، حرف جر آ گیا. وَإِلَى اللَّهِ، اور اللہ ہی کی طرف سارے کام جو ہیں وہ لوٹائے جاتے ہیں. اچھا جی، اچھا ابھی 2 آیتیں کریں گے تو ایک ٹاپک ختم ہوئے گا. اس کے ساتھ 2 آیتیں اور کریں گے ہم، اور پھر ایک اور آیت کریں گے، آیت اختلاف، تو پھر ختم کریں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی. اچھا جی، اللہ کہتے ہیں سل بنی اسرائیل، پوچھ لیجئے چلڈرن آف اسرائیل سے. ٹھیک ہے، بنی چلڈرن، اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے. اسرا ہوتا ہے بندہ، اور ایل ہوتا ہے اللہ، اللہ کا بندہ، جیسے عبداللہ ہوتا ہے. تو یہ ان کی کنیت تھی، ان کا ٹائٹل تھا. تو آپ پوچھ لیجئے، آپ پچھلی قوموں سے پوچھ لیجئے، جو پچھلے مسلمان تھے، جو چلڈرن آف اسرائیل تھے، آپ ان سے پوچھئے کم، کتنی، آتیناہم، دی ہم نے ان کو. چلیں شاباش، اس کو توڑیں خود بھی. آتی، دینا، نہ، ہم نے، ہم، ان کو، دی ہم نے ان کو، من آیت بینہ، فرام روشن نشانیاں. ٹھیک ہے، فرام روشن نشانیاں، من تو ہو گیا، اور جو آیت بینہ ہے، روشن نشانیاں، یہ ایک اور مرکب بن رہا ہے. میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ایک مرکب توصیفی ہوتا ہے، اس میں ہوتا ہے کہ جیسے ایڈجیکٹیو لگ جاتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا، جیسے ایک ناؤن ہے بوائے، گڈ بوائے. ٹھیک ہے، ہم اور انگلش میں پڑھتے تھے تو گڈ اس کا ایڈجیکٹیو ہے. اسی طرح جب قرآن میں مرکب توصیفی آتے ہیں تو پھر سیم ان کا اینڈنگ ہوتا ہے. آیت بینہ، دونوں میں تنوین لگے گی. ٹھیک ہے، 3 مرکبات ابھی تک پڑھ لی ہم نے. ٹھیک ہے، مرکبے ہم نے جار مجرور پڑھا تھا، حرف جر کے ساتھ، اس کو مرکبے جاری کہتے ہیں، جار اور مجرور ہوتا ہے. پھر ہم نے مرکبے اضافی پڑھا تھا، اس میں ہے کہ اس میں اردو میں جیسے کا کی آئے اس کے معنی میں. اور تیسرا اب ہم پڑھ رہے ہیں آیت بینہ، کہ مرکب توصیفی ہوتا ہے جس میں ایڈجیکٹیو آ جاتا ہے، اس کی کوئی وصف بیان کیا جاتا ہے، کوئی تعریف بیان کی جاتی ہے. تو یہ روشن نشانیاں جو ہیں، تو آپ دیکھ لیں اس میں تو کوئی کا کی کو نہیں آ رہا نا، تو یہ مرکب اضافی نہیں ہے. تو یہ آیت بینہ جو ہے یہ مرکب توصیفی ہو جاتا ہے. تو اچھا جی، اللہ کہتے ہیں آپ بنی اسرائیل سے پوچھ لو کہ ہم نے ان کو کتنی آیات نشانیاں دی تھی، کلیئر، روشن. وَمَا يُبَدِّلُ، اور جو کوئی وہ بدل دیتا ہے، نعمت اللہ کی نعمت کو. اچھا اب اس کو دیکھیں، نعمت اللہ کون سا مرکب ہے، غور کریں، اللہ کی نعمت. ٹھیک ہے، تو کی آ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مرکب اضافی ہے. آپ کر کے ٹرانسلیشن کر کے دیکھ لیا کریں کہ اگر اس میں کی کا کو آ رہا ہے اردو کا، تو پھر وہ جو ہے وہ مرکب اضافی ہوتا ہے. نعمت اللہ، جو کوئی بدل دے گا اللہ کی نعمت کو، من بعدی، آفٹر دیٹ، بعد اس کے، ماں جو، جاءت ہو، آئی اس کے پاس، فإن اللہ، تو بے شک اللہ، شدید العقاب،
شدید ہے سزا دینے میں، ٹھیک ہے. تو اس میں جو ہے مسلمانوں کو وارن کیا جا رہا ہے، اگر تم بھی سیم کام کرو گے، تم لوگ بھی اگر چینج کر دو گے. انہوں نے کیا کیا تھا، تو رات کو چینج کر لیا، اس میں ایڈیشنز کر لی، اس کو چینج کر دیا، حالانکہ بالکل کلیئر باتیں آ گئی تھی، احکام کو چینج کر دیا. تو اگر تم لوگ بھی یہ کرو گے تو پھر کیا ہے، پھر اللہ سخت سزا دینے والا ہے. تو ہم نے حکم کو چینج نہیں کرنا. اگر کسی حکم پہ ہم سے عمل نہیں ہوتا تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ میں توفیق دے، لیکن یہ نہیں کہنا کہ یہ حکم ہی غلط ہے. کئی لوگ ایسی ویسے کرتے ہیں، یہ حکم کیوں اللہ نے دیا، یہ حجاب سے کیا فرق پڑ جاتا ہے، اس سے اللہ کو کیا ملے گا، نعوذ باللہ ایسی باتیں کرتے ہیں. تو ایسی باتیں نہیں کرنی. تو قرآن کو چینج کرنے کی کوشش نہیں کرنی. ہم سے نہیں ہو رہا تو اللہ ہمیں توفیق دے، ہمت طاقت دے کہ ہم اس کو عمل کریں. اللہ کہتے ہیں آج تو دیکھو نا، آج کی کیا بات ہے، زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، مزین کر دی گئی ہے فار دوز پیپل جنہوں نے کفر کیا. ٹھیک ہے، للذین فار دوز جنہوں نے کفر کیا، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی. ٹھیک ہے، یہ بھی کی آ گیا نا، تو یہ کیا ہو گیا، الحیات الدنیا مرکب اضافی ہو گیا، کمپاؤنڈ ہو گیا. تو دنیا کی زندگی، وَيَسْخَرُونَ، اور وہ مذاق کرتے ہیں، من الذین آمنوا، فرام دوز ہو بلیوڈ، یعنی کافر آج تو مذاق کرتے ہیں ایمان والوں کا، لیکن والذین اتقوا، اور وہ لوگ جنہوں نے تقوی کیا، اللہ کانشیس تھے، ایمان والے تھے، فوقہم، اپون دیم، ان کے اوپر ہوں گے، ہم ان کے، یوم القیامتی، قیامت کے دن. ٹھیک ہے، یہ بھی مرکب اضافی آ گیا، بیچ میں کہا گیا قیامت کا دن، یوم القیامتی. واللہ، اور اللہ، یرزقو، وہ رزق دیتا ہے، من یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے، بغیر حساب، وداؤٹ کسی حساب کے. تو اللہ جو ہے، اور رزق میں سب کچھ آ جاتا ہے، پیسے بھی آ جاتے ہیں، پوٹینشیلز بھی آ جاتے ہیں، بیوٹی آ جاتی ہے، جو بھی سکلز ہیں وہ آ جاتے ہیں. تو اللہ جس کو چاہتا ہے وہ بغیر حساب کے دیتا ہے. تو یہ بھی بڑی پیاری دعا ہے، اور اللہ سے جب رزق مانگے، اپنے لیے پوٹینشیلز مانگے، تو یہ بھی بہت زیادہ اس کو بھی پڑھیں، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. تو آج تو یہ مذاق اڑاتے ہیں، لیکن قیامت کے دن جو ہے جو اللہ والے ہیں، جو مسلمان ہیں، وہ ان کے اوپر ہوں گے. اور اللہ جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے بغیر حساب. دنیا میں تو اللہ کسی کو بھی دے سکتا ہے، کچھ بھی دے سکتا ہے، لیکن قیامت کے دن مسلمان جو ہیں وہ ان کے اوپر ہوں گے. تو اس میں ہم نے 3 مرکبے اضافی پڑھ لیے تھے. ٹھیک ہے، حیات الدنیا، یوم القیامتی. ایک اور بات یہ ہوتی ہے، جیسے جو مرکبے اضافی ہوتا ہے، اس میں دوسرا جو ورڈ ہوتا ہے اس کے زیر آتی ہے، کسرہ آتی ہے. ٹھیک ہے، یوم القیامتی میں یہ زیر آ رہی ہے. حیات الدنیا میں ہمیں نہیں نظر آ رہا، کیونکہ دنیا جو ہے وہ مبنی ہے، اس لیے ہمیں نظر نہیں آ رہا. تو اس لیے، لیکن یہ کہ اس میں بھی جو ہوتا ہے نا، اوپر کیا پڑھا تھا ہم نے، نعمت اللہ ہی، اوپر بھی دیکھ لیں، نعمت اللہ ہی، دوسرا ورڈ جو ہے اس میں کسرہ آ جاتی ہے، زیر آ جاتی ہے. پہلے ورڈ میں چاہے زبر ہو، چاہے پیش ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن دوسرے میں لازمی کسرہ آ جاتی ہے، لیکن اس میں ہمیں نظر نہیں آ رہی، لیکن یہ کہلایا وہی جائے گا. ٹھیک ہے، مرکب اضافی ہی کہلایا جائے گا، چاہے ہمیں اس کی زیر نہ بھی نظر آئے. تو یہ کہ ہمیں اچھے کام کرتے رہنا ہے، اور قیامت کے دن متقی لوگ جو ہیں وہ کافروں سے اوپر ہی ہوں گے، انکار کرنے والوں سے اوپر ہی ہوں گے. ٹھیک ہے.